بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی حکومت کا ایک وزیر مملکت ہے، بڑا مشہور ہے، شہریار خان افریدی، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ اگر مزید آپ کہتے ہیں تو میں تھوڑی اور وضاحت کر دوں کو اس کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے کہ میں نے جان دینی ہے تو اللہ کو دینی ہے، سب لوگ جان ہی گئے ہوں گے، شہریار خان افریدی ہے۔ اس نے ایک پروگرام میں ایک ایسا سچ بولا کہ اس نے سچ بول کے پاکستان کے جتنے سیاسی ہیں ان کو علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے سامنے بونا کر دیا۔ علامہ سعد رضوی صاحب کی جو ہائٹ ہے، اس کی جو حیثیت ہے، وہ آسمان پہ پہنچا دی جو حقیقی معنوں میں، اور دوسروں کو اس کے سامنے زیرو کر دیا۔ لیکن ساتھ ساتھ اس نے ایک جھوٹ بول کے اس نے بیچ سے عمران خان صاحب کو اٹھا کے علامہ سعد رضوی صاحب کے برابر لانے کی کوشش کی، اوپر نہیں، برابر لانے کی کوشش کی۔ اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین سب سے پہلے وہ ویڈیو کلپ دیکھو کہ شہریار خان افریدی نے کیا کہا ہے، پھر آگے تفصیلی کچھ ثبوتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ہونے کا یقین رب سے، یہ جو ادھر ادھر پھرتے ہیں نا، یہ ادھر ادھر پھرتے ہیں، یہ یاد رکھیے، چاہے سوائے رب کے کسی کا آپ سہارا لیں، زندگی میں آپ کا مقدر اور آنے والا مستقبل ہمیشہ اندھیروں میں ہوگا۔ میرے لیڈر، یہ ہمارا ایمان ہے، میرے لیڈر میں نہ یہ کسی کی انڈیو فیور ہے، حق پرست ہے، کی انگلی اٹھنے والی ہے۔ تو ناظرین شہریار خان افریدی نے جو کہا ہے آپ لوگوں نے سن لیا ہے، تو اس نے پہلی جو بات کی ہے تو وہ تو حقیقت ہی کی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان، چاہے اس نے ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہے، تو آپ اس سے سوال کریں گے کہ بھئی کیا اللہ کو چھوڑ کے کسی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے؟ تو کتنا بھی لبرل انسان کیوں نہیں ہو، بس صرف اس نے زندگی میں صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہو، باقی اس میں مسلمانوں والی کوئی چیز بھی نہیں ہو، تو وہ بھی یہی کہے گا، چاہے اس کے اوپر وہ عمل نہ کرے لیکن کہے گا ضرور کہ اللہ کے سوا کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات تو اس نے کی، ایون کہ جو نان مسلم ہیں، جو انہوں نے اپنے اپنے بھگوان بنائے ہوئے ہیں، کوئی بھگوان ہے، کوئی ایشور ہے، کوئی گاڈ ہے، کوئی کچھ بھی ہے، ان سے بھی اگر کوئی آدمی سوال کرے تو وہی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے گاڈ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ ہاں اس کے اوپر کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس جو شہریار افریدی کا یہ بیان تھا، تو اس سے تو کوئی بڑی عجیب بات نہیں ہے، لیکن ساتھ میں اس نے جو بات کی ہے نا کہ جو میرا لیڈر ہے عمران خان صاحب، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والا، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین اس میں شہریار خان افریدی کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ جب یہ لوگ پارٹی میں آتے ہیں، جب وزیر بنتے ہیں، جب ان کو عہدہ ملتا ہے، تو یہ ووٹ تو عوام کے لے کے آتے ہیں نا، لیکن یہ جو حلف اٹھاتے ہیں نا، تو یہ اپنے لیڈر کی وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں، یہ اپنے پارٹی کی پالیسی کے خلاف نہ جانے کا حلف اٹھاتے ہیں۔ ہاں وہ پالیسیاں کچھ بھی ہوں، قرآن اور سنت کے خلاف ہوں، ان کا لیڈر جو کچھ بھی بولے، انہوں نے ہر حال میں اپنے لیڈر کو دفاع کرنا ہے۔ تو اس میں شہریار خان افریدی کی غلطی تو نہیں ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے یہ آئے یا جن کو لایا گیا ہے، تو انہوں نے وہی کرنا ہے اپنے لیڈر کے لیے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس نے جو دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب ایسا کرنے والے نہیں ہیں، ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ میرا جو دعویٰ ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان میں واحد جماعت تحریک لبیک ہے، یا اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ اللہ کے اوپر پورا بھروسہ کرنے والی ہے۔ اعلان تو سب لوگ کرتے ہیں، دعویٰ تو سب لوگ کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اگر جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتی ہے وہ تحریک لبیک کی لیڈرشپ کرتی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ نہیں عمران خان صاحب کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کوئی ایسا وقت آیا عمران خان صاحب کے اوپر کہ اس کے سامنے دو چوائس آ گئی ہو کہ بھئی آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیں، دوسروں کے اوپر نہ کریں، تو عمران خان صاحب نے کیا کیا، کون سا فیصلہ لیا، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا علامہ سعد رضوی صاحب یا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی سے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کے اوپر کوئی ایسا وقت آیا کہ جو ان کے پاس واضح دو چوائس تھی کہ یا بھائی اللہ کا دامن پکڑو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، یا غیروں کے اوپر کرو۔ تو ہم نے یہ دو چیز میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی اور مجھے مل گئی، تو میں سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ تو سب سے پہلے آپ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا ایک کلپ دیکھو کہ جب فیض آباد دھرنے میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ تھے تو وہ کیا کہتے ہیں،
پھر آگے بات. فیض میں مجھے ایک ایسا فون آیا جس نے مجھے ہلا دیا اندر سے. مجھے کہا کہ جناب آپ کو یوں کر دیں گے, آپ کو وہ کر دیں گے. میں بھاگتا نا ان کے خیمے میں گیا. کونیاں دھو رہے تھے اس ٹائم, وضو کر رہے تھے, کونیوں میں پانی ڈال رہے تھے. تو مجھے دیکھا اور میری شکل دیکھی نا تو پہچان جاتے ہیں صاحب ظاہر آخر. تو مجھے دیکھا تو کہنے لگے کیا ہوا. میں نے کہا جی ایسے کہتے ہیں جلیا یہ بھی کوئی گل ہے جدو اسی کہنے حضور دے نا تے مرن آئے بیٹھے تھے کدو مرنا, آج موقع مل جاوے تے اس تو بعد تو میں باہر نکلا, مجھے ایسے لگتا تھا میں دو عالم سے ٹکرا جاؤں گا. تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر مشکل وقت تھا تو میں گھبرا گیا تھا. جب میں اپنے بابا جانی کے پاس گیا تو وہ کہتا ہے کہ سعد کب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جان دیں گے. جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں, مال بھی دے سکتا ہوں, تو اب وقت ہے نا دو. تو وہ کیا کہتا ہے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا, ایسا جنون پیدا ہوا کہ میں باہر نکلا, ایسے لگا کہ میں دنیا کے سامنے ٹکرا جاؤں. تو ناظرین دعوے تو سب لوگ کرتے ہیں لیکن عمل کوئی کرتا ہے. اور یہ جب باتیں ہو رہی تھی باپ اور بیٹے کے درمیان میں تو یہ کسی عام نارمل ماحول میں نہیں ہو رہی تھی, کسی گلی میں, کسی انٹرویو میں, کسی مسجد میں بیٹھ کے کسی چار اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی. اس ٹائم وہ جنگ کا ماحول تھا, ان کے اوپر شیلنگ ہو رہی تھی اور گولی چلائی جا رہی تھی اور ان کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا. تو ناظرین یہ تھی علامہ سعد رضوی صاحب کا جو عقیدہ ہے, جو اس کا تقویٰ ہے, اس کی بنیاد پہ تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں. عمران خان صاحب بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہوں, اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں. جیسا کہ شہریار خان افریدی نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہمارا لیڈر ہے وہ ایسا نہیں ہے, وہ بھی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کے اوپر بھی کبھی ایسا وقت آیا؟ تو جی ہاں, عمران خان صاحب کے اوپر بھی آیا. جب فرانسیسی سفیر کا مسئلہ تھا تو اس ٹائم عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. تو اس ٹائم عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا وہ سنو, پھر آگے بات کرتے ہیں. پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کو کیا فرق پڑے گا. سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو کہ بڑی مشکلوں سے ہماری معیشت اٹھ رہی ہے. بڑی دیر کے بعد پاکستان کے اندر انڈسٹری اوپر جا رہی ہے, لارج اسکیل انڈسٹری بڑی دیر کے بعد اٹھ رہی ہے, نوکریاں مل رہی ہیں لوگوں کو. تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی تو اس نے کہا تھا, ایک میڈیا پیغام دیا تھا کہ بھائی دیکھو جو تحریک لبیک کے مطالبات ہیں یا ان کی جو تحفظات ہیں یا جو وہ چاہتے ہیں وہ ہم بھی چاہتے ہیں, لیکن طریقہ کار مختلف ہے. کیسے مختلف ہے کہ اگر ہم تحریک لبیک کا کہنا مانتے ہیں, ان کے مطالبات کے اوپر عمل کرتے ہیں, شیخ رشید نے بھی ایسا کہا تھا, تو فرانس کے اوپر تو فرق آنے والا نہیں ہے. ہاں ہمارے اوپر بڑا فرق آ جائے گا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے, ہماری معیشت بڑی مشکل سے کنٹرول ہو رہی ہے. تو اس ٹائم عمران خان صاحب کے پاس سامنے دو چوائس تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ہماری جان مال عزت سب کچھ قربان ہے, تو جب عمران خان صاحب کے اوپر وقت آیا سب کچھ قربان کرنے کا, سٹینڈ لینے کا, اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کا, جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اس نے اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر بھروسہ نہیں کیا. وہ ڈر گیا کہ اگر ہم نے فرانس کے ساتھ تعلق ختم کر دیے تو ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی, ہم برباد ہو جائیں گے. تو ناظرین یہ تو فرق آپ لوگوں کے سامنے ہے. اس لیے اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا ہے, قرآن پاک میں ہم کو واضح دلیل ملتی ہے اس چیز کی کہ کیا اس میں واقعہ ہی اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ کی ذات سورۃ مائدہ میں 59 نمبر آیت ہے, اس میں اللہ کی ذات فرماتا ہے کہ بھائی آپ اگر یہود و نصارہ سے آپ اس لیے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے یہود و نصارہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ بھائی یہ ہم کو فائدہ دیں گے, یا اگر ہم ان سے تعلق نہیں رکھیں گے تو یہ ہم کو نقصان پہنچائیں گے, تو وہ انہی میں سے آئے. آپ لوگوں کو میرے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے, میرے اوپر تقویٰ رکھنا چاہیے. تو یہ اللہ کی ذات نے واضح فرما دیا. ابھی کئی دوست یہ کہتے ہیں کہ یار اس سے کیا مراد ہے کہ کیا ہم یہود و نصارہ سے تعلق ختم کر دیں؟ تو ناظرین ہرگز نہیں. اس آیت کی اگر آپ تفسیر میں جائیں, کنز الایمان میں جائیں, یا آپ تفسیر ابن کثیر میں جائیں تو اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اس ٹائم مسلمان کیا کہتے تھے کہ ہم مدینے والے کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں اور مکے والے کے ساتھ بھی رکھتے ہیں, کیونکہ مکے والے پیسے والے ہیں, طاقت والے ہیں, اور مدینے والے مظلوم ہیں.
تو اس لیے ہم ان سے تعلق نہیں بگاڑتے کیونکہ وہ ہم کو نقصان پہنچائیں گے یا ہم ان سے کچھ فائدہ حاصل کر لیں. تو اللہ کی ذات نے یہ آیت اتاری تھی. تو ہرگز اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہود و نصارہ سے تعلق چھوڑ دو. ہاں اس کا یہ مقصد ضرور ہے کہ اگر آپ کی نیت میں یہ ڈر ہے, یہ خوف ہے یا یہ لالچ ہے کہ ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے ہم کو کچھ فائدہ یا نقصان ہوگا, تو اللہ کی ذات نے واضح فرما دیا ہے کہ یہ انہی میں سے ہے. تو ناظرین, یہ جتنے وزیر مملکت ہیں, جتنے وزیر ہیں, ان کا اسلام کوئی میٹر نہیں کرتا ہے, ان کے سامنے قرآن اور حدیث کی دلیل نہیں کرتی ہے. انہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے اپنے لیڈر کا دفاع کرنا جو یہ کر رہے ہیں. باقی ہمارا کام ہے ان کی نشاندہی کرنا, آپ لوگوں تک پہنچانا, پھر آپ لوگوں کا اللہ کی ذات نے آپ کو بھی عقل دیا ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے کون حق پہ ہے اور کون غلط ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.